رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقد ورد في الحديث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدنیا حلوة خسرة وإن اللہ مستخلفکم فیها فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ مسلم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو دنیا میں کیوں بھیجا، وہ مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ہماری منزل اور اصلی ٹھکانہ یہ آخرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال حالت سفر کی ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں۔ مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، مبارک ایام، مبارک مہینے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس لیے عنایت فرماتے ہیں تاکہ اگر کسی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو گئے ہیں تو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ پورا سال غفلت میں گزار دیا، اب اس مبارک مہینے میں آدمی اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے تیار کرے، آخرت کے لیے تیار کرے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رباعی ہے، حضرت نے اسی بات کو اس میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب تو بیدار ہو۔ ہوش میں مجذوب آ ہوشیار ہو، حد سے گزری غفلت اب تو بیدار ہو۔ عمر سی انمول شئی ضائع نہ کر، عمر سی انمول شئی ضائع نہ کر، آخرت کے واسطے تیار ہو۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ آخرت ہمارا مقصد ہے، ضرورت نہیں۔ ضرورت آدمی جب تک پوری نہ ہو جائے اس طرف متوجہ ہوتا ہے، ضرورت پوری ہوئی کہ ختم معاملہ۔ تو آخرت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مجھے اور آپ کو اس فانی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے
حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پیغام ایک مسلمان کو پیدا ہونے کے ساتھ دے دیا گیا کہ آخرت تمہارا مقصد ہے اور دنیا تمہاری ضرورت ہے۔ کیسے؟ جو بھی بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل اور پہلا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھنی ہے اور الٹے کان میں اقامت کہنا ہے۔ اور شریعت نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ نماز والی اذان تو خاتون اور عورت نہیں پڑھ سکتی، لیکن یہ جو اذان ہے یہ اعلام اور اعلان کے لیے نہیں ہے بلکہ تلقین کے لیے۔ لہذا اگر کوئی مرد موجود نہ ہو، کوئی عورت وہاں پر موجود ہو تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بلکہ اس سے آگے فقہا نے یہ لکھا کہ نہ کوئی مسلمان مرد وہاں پر موجود ہے، نہ کوئی مسلمان خاتون وہاں موجود ہے، سوائے بچے کی والدہ کے، یعنی جس نے بچے کو جنا ہے۔ اگر والدہ میں اور ماں میں اتنی ہمت ہے، اتنی سکت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بچے کو گود میں اٹھا کر اس کے سیدھے کان میں اذان پڑھ سکتی ہیں اور الٹے کان میں اقامت کہہ سکتی ہیں، تو فقہا نے لکھا کہ خود والدہ باوجود ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نماز ادا کر سکتی، لیکن اس اذان کے لیے چونکہ یہ تلقین ہے، پاکی بھی فقہا نے لکھا کہ شرط نہیں ہے۔ تو اتنی اہمیت دی، مقصد پیدا ہونے کے ساتھ بتلا دیا کہ سب سے پہلی چیز جو بچے کے کان میں جانی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز کی اہمیت اور فلاح کا اعلان، تو یہ اس کے کان میں پہنچانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آخرت والا عمل ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ آخرت والا عمل ہو گیا، اذان کہنا، اقامت پڑھنا۔ اس کے بعد دنیا والا عمل ہے، وہ کیا؟ تحنیک کرنا۔ ہم اس چیز کا تو اہتمام کرتے ہیں، اس بات کا اہتمام تو کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو تو سیدھے کان میں اذان پڑھ دی اور الٹے کان میں اقامت۔ البتہ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں بھی ہم معاملہ جس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ عام طور پر بچے کے کان میں جو اذان پڑھی جاتی ہے، ہم ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ والی پڑھتے ہیں، فجر والی نہیں پڑھتے۔ اور فجر کی جو اذان ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ اذان کامل ہے، لہذا بچے کے کان میں اذان کامل پڑھو تاکہ وہ کامل مسلمان بنے۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ فجر میں مسجد میں مسلمان بہت کم نظر آتے ہیں بنسبت اور نمازوں کے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو اذان ہی ظہر والی سنائی گئی، کہ فجر والی اذان جو ہے وہ سنائی ہی نہیں گئی۔ خیر بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عمل تو کرتے ہیں لیکن تحنیک والا عمل نہیں کرتے۔ کرنے والے کرتے ہیں لیکن عام طور سے یا تو مسئلہ جانتے نہیں یا وقت پر اس جانب
توجہ نہیں ہوتی، وہ ہے تحنیک کرنا۔ تحنیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھجور لے لیں، اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی شے لے لے اور کسی بزرگ کو دے آپ، وہ چبائے گا، چبانے کے بعد وہ کھجور آپ اس کا تھوڑا سا حصہ لے کر جو نو مولود ہے، جو بچہ ہے، اس کے اوپر تالو میں لگانا ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے اس کو کیا کرتا رہے گا؟ اس کو چاٹتا رہے گا، تاکہ یہ بزرگ کی جو صالحیت ہیں، جو نیکی ہے، وہ اس کے اندر منتقل ہو۔ تو تحنیک کرنا یہ کھانا ہے، اور کھانا حضرت فرماتے تھے کہ کیا ہے؟ دنیاوی عمل ہے، اور اذان کیا ہے؟ یہ اخروی عمل ہے۔ تو بتایا گیا کہ دین دنیا پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تعلق سے بھی ایک رباعی ہے، کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ۔ حضرت فرماتے ہیں کسب دنیا تو کر ہوس کم رکھ، دین کو دنیا پر تو مقدم رکھ، دین کو دنیا پر تو مقدم رکھ، دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ، دینے لگتا ہے پھر دھواں یہ چراغ، ایک ذرا اس کی لو کو تو مدہم رکھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے نیک اعمال کرنے کے لیے، اور یہ مہینہ ہمیں اپنا مقصد جو ہیں وہ یاد کرانے کے لیے آتا ہے، تازہ کرانے کے لیے جو ہیں وہ آتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ من جملہ اور نیک اعمال کے 4 چیزوں کی تم کثرت رکھو۔ اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ 4 کاموں کی کثرت رکھنی ہے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے ایمان کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے، اس میں جدت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یہ رینیو ہوتا ہے۔ تو لہذا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت جو ہے وہ کیا کرے، چونکہ جب دنیا سے ہمیں جانا ہے تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پر مشتمل کوئی بھی کلمہ ہو، جملہ ہو، وہ جو ہے زبان سے جاری ہونا چاہیے، اور اگر لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس لیے جب دنیا سے کوئی جا رہا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر جو تلقین کرنی ہے، تو علماء نے یہ لکھا کہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں، بلکہ صرف لا الہ الا اللہ، اس کی جو ہے وہ اسے تلقین کرنی ہے۔ تو بہرحال اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کیا کرنی ہے؟ وہ کثرت کرنی ہے، کثرت رکھنی ہے۔ تو میں اور آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمیں موقع ملے تو رمضان المبارک میں بطور خاص کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد جو ہے وہ کرنا ہے، ذکر جو ہے وہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ تو کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا جو بھی سید الاستغفار ہے، آدمی کو جو بھی استغفار یاد ہو تو اس کی وہ کثرت کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت طلب کرنا ہے، جنت کو مانگنا ہے۔ غالب کی بات پہ دھیان نہیں دینا ہے کہ جانتا ہوں جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔
ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ غالب پر آزادی غالب تھی، ہاں، اس لیے کوئی اشعار سے ذوق رکھتا ہو تو غالب کی بات کو سن کر اس جانب توجہ نہیں رہنا ہے، جنت ہمیں مانگنی ہے۔ اسی لیے وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر دوں، رابعہ بصریہ ان کا جو وہ مشہور ملفوظ ہے کہ ایک ہاتھ میں کیا لی؟ آگ، اور دوسرے میں پانی، تو کہاں گیا کہ وہ بھی حال ہے ان کا۔ اور مجذوب جو ہو یا کوئی بزرگ اور ان پر ایسا حال طاری ہو جائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ہم ان کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے، چونکہ ان پر ایک حال طاری ہوا ہے، اور اس کا اتباع بھی نہیں کریں گے، اس کا فالو بھی نہیں کریں گے۔ جنت ہمیں مانگنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ بلکہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں یہ منقول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جو اعمال مجھے جنت سے قریب کر دے تو مجھے اس کی توفیق عنایت کر۔ اس لیے جنت کو جو ہے وہ مانگنا ہے، اور جنت جب بھی مانگو تو بخاری شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس طلب کرو۔ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ اس لیے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنت ہے اس کے پڑوس میں کون سی جنت ہوگی؟ جنت الفردوس جو ہے وہ ہوگی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا ملفوظ ہے، دعا ہے دراصل، اگر آپ کو یاد رہے تو اس کا بھی اہتمام کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش، اے اللہ چھوٹ جائے نردوش اور پہنچ جائے فردوس۔ کتنی پیاری دعا ہے، مختصر جملہ ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ چھوٹ جائے نردوش، نردوش یعنی بے گناہ، حساب کتاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت جو ہیں وہ الاٹ کر دے اور ہمارے حق میں فیصلہ کر دے۔ چونکہ جب نردوش ہوں گے، چھوٹ جائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ فردوس جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ چوتھی بات، چوتھا عمل جو کرنا ہے بطور خاص رمضان المبارک کے اندر، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے کیا چاہنی ہے؟ پناہ مانگنا ہے۔ میں اور آپ ذرا سی دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر انگلی غلطی سے چلی گئی تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے چوتھی چیز، جہنم سے کیا چاہنا ہے؟ پناہ چاہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا پارہ، غالباً چوتھا پارہ سورہ آل عمران، اس کا آخری رکوع، اس میں اولو الالباب کون ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی۔ جب اور چیزیں بیکار پیدا نہیں کی تو انسان جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا، بنایا گیا، سنوارا گیا، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے بیکار پیدا کر دیتا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک مقام پر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ایک اور مقام پر فرمایا قرآن نے ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، انسانوں کو بیکار پیدا نہیں کیا،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے غالباً آیت کی اسی ٹکڑے کی ترجمانی کی ہے۔ اقبال نے لکھا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نہ کوئی برا ہے نہ کوئی بے مقصد ہے۔ تو اولو الالباب کی دعا کیا ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو جہنم سے پناہ چاہی گئی، تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم تمام کی کیا ہے، پوری انسانیت کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ عباد الرحمن 19واں پارہ، اس کے اندر بھی کوالٹیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کوالٹیز کیا ہے، خصوصیات کیا ہے، صفات کیا ہے۔ تو اس میں بھی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور آگے ہیں رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ایک خاص میسیج دینے کے لیے آتا ہے، ایک خاص پیغام دینے کے لیے آتا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا مقصد اصلی یہ یاد کرانے کے لیے آتا ہے۔ آخرت کی تیاری میں اور آپ کرے تو اس کی یاد دہانی جو ہیں وہ کرانے کے لیے اور اس پہ ابھارنے کے لیے جو ہیں وہ آتا ہے۔ اور جو آدمی جنت میں پہنچا دیا گیا تو وہ کامیاب ہے، جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام پر ہی آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خواجہ صاحب نے غالباً اسی کی ترجمانی جو ہے وہ کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دار دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا، دار دنیا کی سجاوٹ پہ نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں چین کی بنسی بجا، انہ قد فاز فوزا من نجا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد ہم تمام کو جو ہیں وہ عمل کی توفیق دے۔ حضرت کی موجودگی میں جو ہیں اس شمع خراشی کی، تو اس کے لیے جو ہے میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو گزارش ہے کہ دامن عفو میں جو ہے وہ جگہ دے، کیونکہ جب کوئی بڑا بیٹھا ہوتا ہے تو کچھ کہنے سے رکتی ہے زبان میری، ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم اشہد ان لا